ویلکم ٹو کانورسیشنز. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مختصر خان، اور آج میں آپ سے جو بھارت اور آسٹریلیا کے تعلقات ہے اس کے بارے میں چند آئیڈیاز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میرا تو اسیسمنٹ یہ ہے کہ انڈیا اور آسٹریلیا کے تعلقات بہت اسٹرانگ ہے، بہت مضبوط ہے. دس از ون آف دا فیو ایریاز جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ میں ایوری تھنگ از ون ون ون، کرکٹ کو بھی لے کر. So the relationships seem to be very strong. کچھ زیادہ مسائل پرابلمس نہیں ہیں سوائے ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈونلڈ ٹرمپ اور اس سے کواد کا کیا ہوگا. تو جو بھی ایشوز ہیں وہ دے آر انڈائریکٹلی کنیکٹڈ، یا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بدلتی ہوئی فارن پالیسی، بدلتا ہوا ان کا انداز بیان، ان کا بدلتا ہوا جو ایٹیٹیوڈ ہے انڈیا اور آسٹریلیا کے طرف، ان چیزوں میں فرق آ رہا ہے. بٹ اٹ از ناٹ افیکٹنگ جو بائیلیٹرل تعلقات ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی مضبوط ہیں. تو میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور ابھی جیسا آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں، انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی آسٹریلیا گئے ہوئے ہیں، اور مطلب جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے بھارت کی اور آسٹریلیا کی، اس میں کافی باتیں ہو رہی ہیں اسٹریٹجک ایشوز کو لے کر، کہ کیا کواد کمزور ہو گیا، یا کیا بھارت کو اور آسٹریلیا اور جاپان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے بغیر ہی آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن چائنا از اسٹل سم تھنگ جس کے چھاؤں میں یہ سارے ملک رہتے ہیں، اینڈ دے آر ویری وریڈ کہ چائنا اپنی ہیجمنی بڑھا رہا ہے. اور جیسا آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ اسی دوران چائنا نے اپنی سب مرین میزائل ٹیسٹ کی. انہوں نے ایک کروز میزائل ٹیسٹ کی جس کی رینج 10,000 میل ہے، اور دس گیوز چائنا دا نیوکلیئر ٹرائیڈ. اس کی وہ ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں کہ ہم سب مرین سے بھی میزائلس مار سکتے ہیں ویچ آر نیوکلیئر کیپیبل. اینی وے وہ بندر بھبکیاں ہیں، دے آر ٹرائنگ ٹو اسکیئر، کہ وہ تھوڑے پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ جاپان انڈیا آیا، جاپان کی پرائم منسٹر انڈیا آئے، اور پھر وہاں انڈیا جاپان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، یہاں انڈیا آسٹریلیا، انڈیا انڈونیشیا کے بھی تعلقات بڑھ رہے ہیں. تو وہ سب دیکھ کر چائنا از ناٹ فیلنگ ہیپی. اور مجھے لگتا ہے کہ جس انداز سے چائنا نے جواب دینے کی کوشش کی، اس سے نقصان ہی زیادہ ہوگا، وچ مینز یہ ملک اور چائنا کی دھمکیوں کے اندر یہ اور قریب آئیں گے بنسبت ریڈیوسنگ دیئر کوآپریشن. اگر چائنا کے تعلقات ان سے ڈائریکٹلی بہتر ہو جاتے ہیں دین مے بی اٹ ول ورک پازیٹیولی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگریسو ڈپلومیسی از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ چائنا. تو پہلی تو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ میں جو ٹریڈ کے تعلقات ہیں وہ کتنے ہیں. تو جو ٹوٹل ٹریڈ جو انڈیا اور آسٹریلیا کا ہے اس وقت، آپ کہہ سکتے ہیں اٹ از اباؤٹ $54 بلین. جو لوگ دوسرا نمبر دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ میں نے اس بار جو ٹوٹل ٹریڈ ہے اس میں گڈز اور سروسز، یعنی جو چیزیں بناتے ہیں اور جو سروسز آفر کرتے ہیں، وہ دونوں کو ملا لیا. تو اگر آپ وہ دونوں کو ملا لیں تو دونوں کا ٹریڈ $54 بلین ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں دونوں ملک کے 2030 سے پہلے یہ ٹوٹل ٹریڈ $100 بلین کا ہو جائے، اور موسٹ پرابلی ہو بھی جائے گا. تو اگر آپ دیکھیں ان کا، یا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انفوگرافک میں نے جو بنایا ہے، تو اس میں جو مرچنڈائز ٹریڈ ہے، یعنی چیزیں جو بیچتے ہیں، اس میں ایکسپورٹس بھارت کے $13 بلین ہیں، اور امپورٹس بھارت کے $23 بلین ہے. تو ایک قسم سے آسٹریلیا کو $10 بلین کا ٹریڈ سرپلس ہے ان مرچنڈائز. اور وہ مرچنڈائز چیز میں جیسا انڈیا جو بھیجتا ہے ان کو پیٹرولیم، فارماسوٹیکلز وغیرہ بھیجتا ہے، اور آسٹریلیا سے جو انڈیا کو آتے ہیں وہ بیسیکلی ایگریکلچرل پروڈکٹس ہی زیادہ آتے ہیں. بٹ اس کے باوجود دے سیم ٹو ہیو گڈ مرچنڈائز ٹریڈ ایکسپورٹ. پھر سروسز جو ٹریڈ ہے، بھارت کے ایکسپورٹس تقریباً $6 بلین کے سروسز ہیں، اور $11 بلین کے امپورٹس ہیں. تو وہاں پر بھی آسٹریلیا کو $5 بلین کی بڑھت حاصل ہے. سو اوورآل اگر آپ دیکھیں تو $15 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. انڈیا تقریباً $20 کا ایکسپورٹس کرتا ہے اور $35 بلین کا امپورٹس کرتا ہے. اینڈ سو دا ڈفرینس از اباؤٹ $15.5 بلین. تو یہ آسٹریلیا کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے
کہ یہ ہو رہا ہے۔ اور 2022 سے لے کے اب تک ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے جس کے بہت خوش ہوں گے آسٹریلینس، کہ 2022 میں آسٹریلیا نے انڈیا کو جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے اس میں $1 بلین کی چیزیں ایکسپورٹ کی تھی۔ اب ایکسپورٹس تقریباً $2.5 بلین ہو گئے ان دا ایگریکلچرل سیکٹر، جو بھارت پروٹیکٹ کرتا ہے، بچاتا ہے۔ فار ایگزامپل جو انڈیا کی نیوزی لینڈ کے ساتھ جو فری ٹریڈ اگریمنٹ ہوا ہے، اس میں بھی انڈیا نے اپنی ایگریکلچرل سیکٹر کو بچا کے رکھا ہے، فارمرز کو فرام فارن کمپٹیشن۔ حالانکہ نیوزی لینڈ ایک بیسیکلی ایگریکلچرل ملک ہے اور اس کے پاس بیچنے کے لیے دودھ اور مطلب ڈیری پروڈکٹس ہی زیادہ ہیں ان کے ایکسپورٹس میں۔ سو اینی وے، بٹ آسٹریلیا کے لیے تو یہ ون 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 سچویشن ہے جہاں تک کہ ٹریڈ کا سوال ہے۔ تو دے آر اوبویسلی ٹرائنگ ٹو پش، کہ کوشش کریں گے کہ اور ٹریڈ بڑھے۔ بھارت کے لیے آسٹریلیا از دا نمبر 13 ٹریڈنگ پارٹنر، یعنی آسٹریلیا سے 12 ایسے دوسرے ملک ہیں جس سے انڈیا زیادہ ٹریڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ انڈیا کا ٹوٹل ٹریڈ امریکہ کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ اگر گڈز اینڈ سروسز دونوں ملا لیں تو 200 کے اوپر چلے جائے گا ایزیلی، تو 4 گنا زیادہ ہے آسٹریلیا سے۔ لیکن آسٹریلیا کے لیے انڈیا از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ وہ 5واں بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے آسٹریلیا کا۔ سو ان دیٹ سینس آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس ارینجمنٹ از مور پروفیٹیبل ٹو آسٹریلیا، لیکن آسٹریلیا دھیرے دھیرے انڈیا کی مارکیٹ پہ اور ڈپینڈنٹ ہوتے جا رہا ہے، اور کیونکہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے اٹ ول انکریز اونلی۔ لیکن جو ایگریکلچرل ایکسپورٹس ہے اس سے حیرت انگیز ہوں میں، کیونکہ 131% کا گروتھ ہوا ہے ان ایگریکلچرل سیکٹر، یعنی بھارت اپنا ایگریکلچرل سیکٹر کھولا ہے آسٹریلیا کے لیے، اور وہ تیزی سے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ 3 سال میں اٹ ہیز مور دین ڈبلڈ۔ جو دوسرا ایریا ہے یہاں جہاں پہ ہیومن ٹو ہیومن ریلیشن شپ ہے، اور بیسکلی بھارت کے لیے جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے پاپولیشن ٹرانسفر میں۔ تو اب یہ جو میں آپ کو انفوگرافک دکھا رہا ہوں، اس میں بھارتیہ جو آسٹریلیا میں ہے اس کے بارے میں ڈیٹا ہے، اور اسٹوڈنٹس کے بارے میں اور جابس کے بارے میں۔ تو اب انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ سیکنڈ ہائیسٹ ایتھنک مائنورٹی بن گئے ہیں آسٹریلیا میں، امیگرینٹ مائنورٹی، یعنی صرف انڈینس سے زیادہ صرف برطانیہ کے لوگ ہیں، اور برطانیہ کے لوگ ہسٹوریکلی آئے ہوئے ہیں وہاں پر۔ تو سو یو کوڈ سے کہ نان وائٹ مائیگرنٹس میں یا نان ویسٹرن یا نان یو کے مائیگرنٹس میں سب سے زیادہ مائیگرنٹس انڈینس ہے، تقریباً 9,16,000، یعنی تھوڑی دیر میں اگلے سال یا 2028 تک اٹ ول بی اے ملین پاپولیشن۔ ویسے بھی چھوٹا سا ملک ہے آسٹریلیا، تو آسٹریلیا کی آبادی کا 3.4% شیئر ہے بھارت واسیوں کا، وہ لوگ جو بھارت میں پیدا ہوئے۔ سو دے کین بی سٹیزنس، دے کین بی اسٹوڈنٹس، یعنی وہ آسٹریلیا کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوں گے، سٹیزنس نہیں ہوں گے، لیکن ہے بھارت میں پیدائش اور رہ رہے ہیں آسٹریلیا میں، ایدر دے آر اسٹڈنگ، ورکنگ اور لیونگ دیئر۔ اور پھر جو انڈین اسٹوڈنٹس ہیں، جو ٹوٹل آبادی ہے ان کی 1,37,000 137,000 انڈین اسٹوڈنٹس ہے، اور تھوڑی سی کمی ہوئی ہے، پچھلے سال 50,000 گئے تھے، اس سال 48,000 گئے ہیں، اور کچھ 20,000 سے زیادہ 25,000 کے قریب انڈیا کے اسکلڈ ورکرز ہیں وہاں پر آسٹریلیا میں۔ تو آسٹریلیا کی جو 10% پاپولیشن از فورن بورن، یعنی 10.7% کے پاپولیشن از فورن بورن، جس کا 1/3 حصہ انڈینس ہیں۔ تو باقی کے چائنیز، ملیشینز، سنگاپورینز، سری لنکنز، بنگلہ دیشیز، سارے کے سارے، نیوزی لینڈرز بہت سارے مائیگریٹ ہو رہے ہیں آج کل آسٹریلیا کو۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ مائنورٹی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسٹریلیا میں اگر سب سے امپورٹنٹ مائنورٹی ہے تو وہ انڈینس ہیں، اینڈ یو کین سی دیٹ فرام دا ڈیٹا۔ اور تقریباً آسٹریلیا میں جو جیسا میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کا بھی زیادہ کمی نہیں ہوئی، جیسے امریکہ میں اور کینیڈا میں تقریباً 30% ڈکلائن ہو چکا ہے اسٹوڈنٹ پاپولیشن، وہ نہیں ہوا ہے۔
تو فرام دس پوائنٹ آف ویو یو کین سے کہ بھارت اور آسٹریلیا کے لیے دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہے. بھارت جو فارن جابس ڈھونڈ رہا ہے تو یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30,000 جابس تو مل ہی گئے ہیں انڈینز جو آئی ٹی سیکٹر وغیرہ میں کام کر رہے ہیں. پھر دیر آر دوز ہو ڈونٹ ورک ان آئی ٹی سیکٹر, ایکیڈیمکس ہیں, دوسرے میڈیا وغیرہ میں کام کرتے ہیں, تو وہ بھی ہیں. تو یہ جو میں تیسرا آپ کو سامنے سلائیڈ لگ رہا ہوں تو اس میں بیسکلی انڈیا اور آسٹریلیا کی جو اسٹریٹجک تعلقات ہے, یعنی بیونڈ ٹریڈ جو اسٹریٹجک تعلقات ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو پہلے تو کوڈ پارٹنرشپ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جاپنیز پرائم منسٹر آبے نے سجیسٹ کیا تھا کہ چائنا ایک ان ڈیموکریٹک اگریسو ہیجیمونک پاور بن رہا ہے اور وہ اپنی ہیجمنی اپنا غلبہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اسپیشلی ان دا پیسیفک ریجن اور انڈو پیسیفک ریجن. تو ہمیں کوشش چاہیے کہ ہم سب مل کر اس کو پش بیک کریں. تو یہ ایک الائنس کہیے یا گروپنگ آف ڈیموکریسیز ہیں. تو یہ سارے کے سارے ڈیموکریسیز ہیں, چائنا نہیں ہے. تو انڈیا, آسٹریلیا, جاپان اور امریکہ, یہ 4 ڈیموکریسیز نے مل کر ایک الائنس بنائی, کیونکہ انڈیا ملٹری الائنسز نہیں کرنا چاہتا کسی کے ساتھ. تو اٹ جسٹ بیکیم اے ڈائلاگ, ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں جو ایک الائنس میں ہوتی ہیں, لیکن وداؤٹ کالنگ اٹ این الائنس, بیکاز انڈیا از ورڈ کہ اگر آسٹریلیا یا امریکہ کی یا جاپان کی جنگ ہوتی ہے چائنا سے, دین انڈیا ول ہیو ٹو بی انوالوڈ. اگر وہ الائنس ہے تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو میک این الائنس. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین اف انڈیا گیٹس انوالوڈ ان اے وار جیسا پاکستان کے ساتھ, دین وہ اکیلا ہو جاتا ہے. بٹ اینی وے, اب کوڈ کی مستقبل کے بارے میں تو سوالیہ چین لگ گئے ہیں کہ وی ڈونٹ نو واٹ از دا فیوچر آف کوڈ. اگر امریکہ ودرا ہو جاتا ہے تو کوڈ نہیں رہے گا, ٹرائی لیٹرل ڈائلاگ ہو جائے گا, اینڈ اٹ ول سی کہ وہ لیڈرشپ کی شاید مینٹل انڈیا پر آئے. انڈیا ول ہیو ٹو لیڈ دیٹ ان دی ایبسنس آف آسٹریلیا. تو وہ ایک چیز ہے, اور اس کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں مالابار نیول ایکسرسائزز ہوتے ہیں, بائی لیٹرل ملٹری ایکسرسائزز دونوں کے بیچ میں ہوتی ہیں. دونوں ملکوں نے ایک اینول سمٹ بنا لیا ہے, جب یعنی انڈیا کے لیے پرائم منسٹر آسٹریلیا جاتے ہیں, پھر اگلے سال آسٹریلیا کے پرائم منسٹر انڈیا آتے ہیں. تو اس طرح جاپان کے ساتھ بھی ہے یہ رشتہ. اینڈ دین دیر از 2+2 ڈائلاگ, یعنی ڈیفنس منسٹر, فارن منسٹرز کی بھی سال میں ایک بار میٹنگ ہوتی ہے. اور ڈیفنس لاجسٹکس بھی ہے, ان کے جہاز انڈیا کے پورٹس میں آتے ہیں, انڈیا کے جہاز وہاں جاتے ہیں. تو دس کائنڈ آف ملٹری کولابریشن چل رہا ہے, ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ کہہ رہے ہیں کہ کوڈ کمزور ہو گیا ہے یا کوڈ میں وہ انرجی نہیں رہی, بٹ جو عادتیں بن گئی ہیں کولابریشن کی وہ ویسے کی ویسی ہیں. دے ہیو ناٹ ڈکلائن, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیوروکریٹک اور انسٹیٹیوشنل جو مومنٹم ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے. جو نئی چیز جو ہوئی ہے کہ انڈیا اور آسٹریلیا نے ایک ڈیل سائن کی ہے, اور اس ڈیل کو آپ کہہ سکتے ہیں اٹ از اباؤٹ مجھ سے غلطی ہو گئی, آئی ہیو ناٹ شون یو آل دا انفوگرافکس. اینی وے ابھی بتا دیتا ہوں. تو یہ انفوگرافکس ہے انڈینز ان آسٹریلیا, آپ دیکھ سکتے ہیں 916,000 ہے, یعنی 9,16,000 ہیں, اور پریزنس آف انڈینز وہاں پہ 3.4% ہے, اور 1,37,000 اسٹوڈنٹس ہیں, اور اس سال 48,000 گئے ہیں پچھلے سال, اس سے پہلے 50,000 گئے تھے. اور انڈیا از دا سیکنڈ لارجسٹ پریزنس ہے. اور یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ابھی میں نے سنایا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا آسٹریلیا کی کوڈ کی پارٹنرشپ. اور جو چھٹی جو چیز امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بارے میں ابھی بات کر رہا تھا میں, کہ دیٹ از گاٹ ٹو ڈو وتھ آپ کہہ سکتے ہیں وتھ یورینیم ڈیل. تو انڈیا اور آسٹریلیا نے پہلے تو آسٹریلیا کی رول سمجھا. آسٹریلیا کے پاس ایک لا ہے یا رول ہے کہ وہ کسی بھی کنٹری کو یورینیم نہیں بیچتے جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی نہیں سائن کیا ہو, اور بھارت نے نہیں سائن کیا. تو وہ پہلے تو وہ خود استعمال نہیں کرتے, تو دیر از نو کیا کہنا چاہیے ڈومیسٹک کنزمپشن یورینیم کا, وہ صرف ایکسپورٹ کرتے ہیں.
اور وہ صرف اسی کنٹریز کو کرتے ہیں جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی سائن کیا ہوا ہو. تو سب سے زیادہ وہ امریکہ کو بیچتے ہیں یورینیم، اس کے بعد یورپ کو بیچتے ہیں، پھر چائنا کو بھی بیچتے ہیں کچھ 500 ٹن. تو 2014 میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی آسٹریلیا اور انڈیا کی کہ وہ ایک دوسرے کہ وہ انڈیا کو یورینیم بیچیں گے، لیکن ان کا ریکوائرمنٹ یہ تھا کہ بھارت اپنا ملٹری پروگرام اپنے سویلین پروگرام سے علیحدہ کر دیں، تاکہ وہ صرف سویلین پرپزز کے لیے وہ یورینیم دیں گے، بم بنانے نہیں دیں گے. سو وہ 2014 میں وہ اگریمنٹ ہوا، لیکن اس کے بعد سے ابھی تک تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں. دیر ہیز بین نو پروگریس کہ ٹو سیل اینی تھنگ. تو ابھی بھی کچھ ایسا ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کب آئے گا یورینیم کا سپلائز اور کتنا آئے گا. واٹ ہیز بین جسٹ ڈیسائیڈڈ کہ دے ول گو اہیڈ ود دا یورینیم ڈیل. تو مجھے لگتا ہے کہ دیر ہیز ٹو بی سم میکینزم اسٹیبلش کرے جس سے آسٹریلیا کی پبلک کو یا آسٹریلیا کی سرکار کو یہ تسلی ہو جائے کہ یہ جو یورینیم آ رہا ہے یہ صرف الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کے لیے آ رہا ہے یا دوسرے میڈیکل ریسرچ کے لیے، ہتھیار بنانے کے لیے نہیں آ رہا ہے. تو آبویسلی آسٹریلیا میں ڈومیسٹک پاپولیشن از ویری مچ اگینسٹ نیوکلیئر ویپنز. ان کے پاس نیوکلیئر انرجی بھی نہیں ہے. ہاں، بھارت کے پاس کچھ 24 نیوکلیئر ریئیکٹرز ہیں اور بھارت کی 3% الیکٹریسٹی نیوکلیئر انرجی سے پیدا ہوتی ہے. سو آئی تھنک دیٹ از واٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو، کہ دیٹ ہیز ٹو بی ریزالو. تو خلاصہ یہ ہے کہ دس از اے ویری اسٹرانگ ریلیشن شپ بھارت کی اور آسٹریلیا کی. اٹ از آن ویری اسٹرانگ فوٹنگ. کامن انٹرسٹ تو جیو پولیٹیکلی ہے چائنا کو لے کر، اور ڈیولپمنٹ، میوچول ٹریڈ، اسٹوڈنٹس. اور بھارت کے لیے تو بھارت از کانسٹنٹلی لوکنگ کہ لوگوں کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہے آج کل. بھارت لاکھوں کی تعداد میں دنیا کا سب سے بڑا ڈائسپورا انڈیا کا ہے. تقریباً 1 کروڑ لوگ مسلم ملکوں میں رہتے ہیں، انڈیا کے آدھا کروڑ لوگ یا امریکہ میں رہتے ہیں، پھر کینیڈا، یو کے، آج کل یورپ میں بھی، پھر آسٹریلیا میں بھی جیسا دیکھ لیا آپ نے تقریباً 10 لاکھ کے قریب آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں رہتے ہیں. سو انڈیا کے لیے بھی اٹ از لائک دیٹ. فورن میں جابز مل رہے ہیں انڈینس کو، فورن میں ایجوکیشن یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز مل رہے ہیں جو بیکم آلسو اے پیتھ وے ٹو جابز اینڈ سٹیزن شپ. اور اس سے ریمیٹنسز بھی آتے ہیں بھارت کو. فورن ریمیٹنسز یعنی باہر سے جو ہارڈ کرنسی آتی ہے وہ تقریباً $120 بلین کی ہو گئی ہے because of all the Indians who live abroad. So I think this is a very strong relationship India اور آسٹریلیا کا. اینڈ ایسے کوئی پرابلمس نہیں ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھنگس کین گیٹ ورس. جیسا انڈیا چائنا کا ٹریڈ اگر دیکھیں تو وہ بڑھتے ہی جا رہا ہے. یہ 4 گنا زیادہ ہے آسٹریلیا اور انڈیا کا جتنا ٹریڈ، اس سے بھی 4 یا 5 گنا زیادہ ہے. بٹ واٹ اگر آپ ہانگ کانگ کو بھی ملا لیں چائنا کے ساتھ تو بٹ واٹ از انٹرسٹنگ از کہ وی کین پوائنٹ کہ ارے یہاں پہ یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اسپیشلی جو بارڈر ایشوز ہے لداخ کا، اروناچل پردیش کا لے کر. بٹ آسٹریلیا کے ساتھ انڈیا ڈزنٹ ہیو اینی ایسے کوئی ایشوز. اور سو دیٹ از وائی آئی تھنک دس ول لانگ ٹرم کے لیے دس از اے گریٹ پارٹنرشپ فار انڈیا اینڈ آسٹریلیا. اینی وے، تھینک یو فار واچنگ کنورسیشنز. آئی ایم سوری کہ میں نے وہ اس کو یوز کرنا مطلب آئی ڈڈ ناٹ ڈو اے گڈ جاب آف شیئرنگ دا سلائڈس. تو اینی وے آئی ول بی مور کیئرفل ان دا فیوچر. پلیز اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. جو لوگ بھارت سے دیکھ رہے ہیں تو میرا بھارت کا چینل از ریچنگ ویری کلوز ٹو 100,000 سبسکرائبرس. پلیز جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں کہ آج ہی یا کل تک وی انشاءاللہ ریچ 100,000 سبسکرائبرس. اور اپنے دوستوں کو بھی بلائیں، فیملی ممبرس کو بھی شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.